بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلدی گزرنا حدیث پاک میں آتا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں رہے گا۔ سال مہینوں کی طرح گزرے گا، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزرے گا۔ اور یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی بس ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات اور کل کے واقعات ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اتنا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جو عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کا دن ہے، خوشی کا دن، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کا دن۔ اور اس کی جو رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہہ کر مطلب ہے کہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، وہ انعام کی رات ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس عید کی رات کو عبادت کرتا ہے اور وہ اس کو عبادت میں گزارتا ہے، فرمایا کہ اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کا دل مردہ ہوں۔ تو فرمایا کہ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کی آخری رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ جو شب مغفرت ہے یہ شب قدر ہوتی ہے؟ شب قدر میں بھی تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب کیا کر لیتا ہے کوئی مزدور اپنی مزدوری، اپنا کام جو ہے وہ پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری عطا کی جاتی ہے، تو یہ اس کا انعام ہوتا ہے۔ شب قدر اس کے علاوہ ہے، اور جو ہے اس کے روزے، اس کی نماز، اس کی تراویح، اس کی تلاوت، اس کی تہجد، اس کے نوافل ہاتھ، یہ اس کے علاوہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب عید کا دن آتا ہے، سبحان اللہ، پاک جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ہر گلی کوچے میں جو ہے نا تم کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں جا کر ان سے مصافحہ کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندو تم بتاؤ، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میرے تم بتاؤ کہ وہ بندہ جو اپنا کام پورا کر لے اس کی کیا مزدوری ہوتی ہے، اس کا کیا صلہ، اس کا کیا انعام ہوتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ سبحان اللہ، پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میری عزت اور جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم کہ جو ہے میں نے ان سب کو کیا ہے معاف کر، تم گواہ ہو جاؤ، اور انہیں کہہ دو کہ آج تم جو ہے وہ گھروں کو بخشے بخشائے لوٹو، تمہارے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے مسلمان کے لیے اس عید کی خوشی کا دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ڈیوٹی ذمہ لگائی تھی، ہمارے ذمہ کام لگایا تھا، جو ہمیں ایک عبادت کے لیے وقت دیا تھا، ہم نے اس وقت کو پورا کیا، اپنی وسعت کے بقدر جو ہے اس میں ہم نے کوشش کی اس کو ادا کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صلے کے طور پر، انعام کے طور پر یہ دن دیا ہے، اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ لیکن اس دن کو بھئی ہم نے جو ہے ایسے نہیں گزارنا کہ ہم سمجھیں کہ بس اب جتنی بھی پابندیاں تھی صرف وہ رمضان کے لیے تھی، اب ہم ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو عید کا دن ہے وہ اس طرح غفلت اور لاپرواہی میں، عیاشی میں اور ان چیزوں میں گزرتا ہے کہ نہ ہمیں نماز کا احساس رہتا ہے، نہ ہمیں کسی اور چیزوں، نہ ہم شرعی طور پر کسی بھی چیز کی پابندی کر پاتے ہیں جن کے رمضان شریف میں ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہر بات کا، تو ان سب چیزوں کو ہم جو ہے نا بھول جاتے ہیں۔
تو بھئی اس انعام کی جو قدر ہے وہ ایسے نہیں کرنا، قدری کر کے نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو یہ مغفرت کا پروانہ دیا ہے، اس کو تو ہمیں سنبھال کے رکھنا، یہ اس کو ہم نے بچا کر لے جانا ہے ان سب باتوں سے، کہ ہر اس چیز سے جو اس کو نقصان پہنچا دے، جو اس میں کمی کر دے، جو اس کو بالکل بیکار کر دے، ہر اس چیز سے ہم نے اس کو بچانا ہو۔ یاد رکھیں کہ آج کے دور میں ویسے بھی کبھی بھی نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے رہے، نیکی ہے، نوافل پڑھ لیے نیکی ہے، تہجد پڑھ لی نیکی ہے، تلاوت کر لی نیکی ہے، جو بھی اچھا کام آپ نے کیا وہ نیکی ہے، اور اس پر اس کے مطابق اجر بھی ملتا ہے۔ تو نیکی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے، کہ اس چیز کی ہم قدر نہیں کر پاتے۔ اس بنیاد پر جو ہے ہم جو ہے وہ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بس نہیں، آج تو جو ہے وہ سارا معاملہ صاف ہو گیا، اب لہٰذا جو مرضی کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو میں نے اور آپ نے پورا مہینہ لگا کر جو ہے محنت کر کے، مزدوری کر کے، ہم نے جو ہے تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے جو ہم نے یہ دولت اکٹھی کی ہے، نیکیوں کی، اجر کی، ثواب کی، تو بھئی اس کو ہم نے بچا کر اس کو ہم نے یوں لٹانا نہیں ہے کہ بھئی چل بھئی آج ادھر بھی ادھر بھی، ایسے بھی، یہاں بھی وہاں بھی، یوں کرتے کراتے چل بھئی بس، اور شام تک بالکل صفائی، خالی ہاتھ، ایسے نہ۔ تو بھئی اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس دین کی برکت سے ہمیں اور آپ کو جس اعزاز سے نوازا ہے، وہ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور قدر تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس کی حفاظت کی۔ جو انسان اس کی قدر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہی قدر کر رہا ہے، اور جو اس کو ایسے پھینک دے گا تو اس کا مطلب قدر نہیں کر رہا۔ تو اللہ کی جو ہے نعمتوں کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ عید کی خوشی جو ہے، عید کی خوشی ہے کس کے لیے؟ تو یہ عید کی خوشی کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے عید کی خوشی تو بھائی حقیقی خوشی تو اس کے لیے ہے، لمن قبل اللہ صیامہ و قیامہ، اللہ نے جس کے روزے قبول کر لیے اور نمازیں قبول کر لی، حقیقی خوشی تو اس کے لیے۔ اور فرمایا کہ ہر وہ دن لکل یوم لا یعصی اللہ فیہ، ہر وہ دن جس میں آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، فہو عید لکم، یہ تمہارے لیے عید کا دن، ہر دن عید کا دن، کہ جس دن میں ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچ گئے، سمجھ لو وہ ہمارے لیے عید کا دن۔ تو بھئی یہ اپنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ان نعمتوں کی جو ہے نا اپنے حفاظت، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ کسی نے بڑے پیارے کچھ الفاظ کہے ہیں، فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس اور اچھے کپڑے پہن کر آ گیا ہے، فرمایا عید تو اس کی ہے لمن خاف بالوعید، جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا ہے، عید تو اس کی۔ فرمایا کہ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید ان کی نہیں ہے جو ہے نا گاڑیوں پر، سواریوں پر، ان چیزوں پر سوار ہو کر جو ہے وہ چل پڑے ہیں، عید تو ان کی ہے لمن ترک الخطایا، جو خطاؤں کو چھوڑ چکے ہیں، عید ان کی۔ فرمایا کہ لیس العید لمن نصب القدور، عید ان کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کھانے بنا کر اور ہانڈیاں اور دیگ چڑھا کر جو ہے نا اپنے اس کو بنا رہے ہیں، انما العید لمن سعد بالمقدور، عید تو اس انسان کی ہے جو اپنی وسعت کے بقدر کوشش کر کے جو ہے وہ گناہوں سے بچ گیا اور سعادت مند بن گیا، حقیقت میں عید اس کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہے، انما العید لمن تزود بذات التقوی، عید تو اس کی ہوتی ہے جس نے اپنے آپ کو تقوی کے توشے کے ساتھ مزین کر۔
تو بھئی یہ ہے اصل میں عید کی حقیقی خوشی، اور عید کا جو ہے نا انعام اس کے لیے جس نے ان باتوں کو حاصل کر، اور اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں تو سمجھ لیں کہ پھر ہمارا جو ہے نا بس وہ ایک روٹین کا کام ہے، باقی ہمارے اندر سے نہ کوئی اثرات ہوگا ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ ہمارے لیے ایک تھوڑی سی پریکٹس ہوتی ہے، ایک مشق ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے اگلے جو ہے نا رمضان کے بعد کے دنوں میں ان کی کوشش کرنی، ان اعمال کی کوشش کرنی۔ تو بھئی ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں تو ہم نے کوشش کر کے اب ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ بھئی ہماری نماز نہ چھوڑے، عید کریے، ہمارے جو تلاوت کا اہتمام کرنے کا جو ایک عادت بن گئی ہے وہ ختم نہ ہو، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، گناہوں سے بچنے کا جو ہے نا خوف پیدا ہو گیا ہے، تو اصل چیز یہ ہے، یوں سمجھنے کہ پھر ہمیں جو ہے نا رمضان شریف کے آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، ہمیں اس رمضان کے آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر یہ چیز ہم اپنے اندر نہیں پاتے تو پھر ہمارے لیے یہ تھوڑی سی لمحہ فکری ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے بچائے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم سب سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کئی بار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک برباد ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ کہ جس کے پاس اتنا بڑا موقع آیا، اتنا سنہری موقع آیا، اور اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور عطا کے اتنے مواقع تھے، پھر بھی وہ ان سے کچھ نہیں پا سکا، تو پھر ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی۔ تو اس لیے بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بخشے ہوئے لوگ ہیں، جہنم سے آزادی اور مغفرت کے پروانے جن کے لیے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما کے رکھے، ہم اس لسٹ سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ پہلے بھی الحمدللہ اس سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے مسجد اور مدرسے کی الحمدللہ جو بنیاد رکھی جا چکی ہے، اس کے لیے زمین کا جو ہے وہ انتظام کر لیا گیا ہے، تو آپ احباب کے ہی تعاون سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکا ہے الحمدللہ۔ اس کی جو ہے باقی ہم نے ابھی کچھ جو ہے وہ قیمت ادا کرنی ہے، تقریباً 19 لاکھ روپے کا جو ہے نا وہ اس کا تخمینہ اور اندازہ ہے۔